صبية قلبي وروحي أحفي ولساني. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أما بعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روزہ دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزہ کے درمیان کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں. کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن کلام لغو، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا. اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ-ال-فطر کے نام سے گویا کہ روزہ کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ-ال-فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزہ دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے. جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. حضرات، اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں. نمبر 1، روزہ کی کوتاہیوں کی تلافی، کہ ہم سے روزہ رکھتے ہوئے جو کوتاہیاں ہو گئی، لغو کلام ہم سے صادر ہو گئے، فضول کام ہم سے ہو گئے، اس کی تلافی اس سے ہو جائے گی. دوسرا، امت کے جو افراد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرباء و مساکین قرار دیا ہے، جن کو مال و ثروت سے نہیں نوازا ہے، ان کا حق ہمارے اوپر ہے. عید کے دن ان کے لیے رزق کا انتظام ہو جائے گا تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکے. اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے: اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم منہاج السنہ، یعنی اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائے. اس لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کرے. جیسا کہ حدیث بالا میں فرمایا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر کا ادا کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 2 دن قبل ہی صدقۃ-ال-فطر ادا کر دیا کرتے تھے. اور یہ بھی مناسب ہے کہ تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کریں. اب آپ کے سامنے وہ مسائل آئیں گے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے. ان باتوں کو غور سے سنیے اور سمجھیے. جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی رقم کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے وجوب میں بنیادی فرق ہے. زکوٰۃ میں مال نامی ہونا لازمی ہے، صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے، جبکہ صدقہ فطر فوراً واجب ہو جاتا ہے. البتہ اس معاملے میں زکوٰۃ اور صدقۃ-ال-فطر متحد ہیں کہ یہ مال قرض اور ضروریات اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے، ورنہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر واجب نہ ہوگا. اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھے کہ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے. صدقہ فطر کی شرعی مقدار 1 سا کھجور، کشمش یا جو یا نصف سا گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو ہے. نصف سا کی مقدار موجودہ اوزان کے اعتبار سے 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام ہوتا ہے. اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے. اور 1 سا کا موجودہ وزن 3 کلو 150 گرام ہوتا ہے. کھجور یا کشمش کا حساب لگایا جائے. صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ایک خاص مشورہ
جاری کیا جاتا ہے کہ آج کل نصف سا کے اعتبار سے صدقہ فطر کی مقدار بہت کم بیٹھتی ہے، جو بڑے صاحب حیثیت صاحب ثروت مالداروں کے لیے کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رکھتی، جبکہ خود حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اس سے فقراء اور مساکین کی ضرورتیں منسلک ہیں۔ اب خود سوچیں کہ یہ معمولی مقدار نصف سا گندم سے کیا اس کی ضرورت پورے طور پر ادا ہو سکتی ہے، جبکہ ہم صاحب وسعت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب وقعت اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے ایسے لکھ پتی اور کروڑ پتی سرمایہ دار حضرات کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نصف سا گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے 1 سا یعنی 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کا حساب لگایا کریں، اس میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا اور فقراء کا نفع زیادہ ہوگا۔ خود روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے 1 سا کھجور یا جو یا آدھا سا گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا، جو ہر آزاد غلام مرد عورت چھوٹے بڑے پر لازم ہے۔ لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں تشریف لائے اور یہ دیکھا کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 سا کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحب حیثیت اور صاحب وسعت کو 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش کے ذریعے اپنے صدقہ فطر کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ صدقہ فطر میں کس بھاؤ کا اعتبار کرے، بازاری بھاؤ کا اعتبار کرنا چاہیے۔ جو کنٹرول یا راشن کی دکانوں سے عام نرخ ہے، عام ریٹ ہے، اس اعتبار سے جو درمیانی اوسط درجے کا مال ہے اس کی قیمت لگا کر کے ہم صدقۃ-ال-فطر کی ادائیگی کریں، اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔